بھائی بات یہ ہے کہ کل جسٹس عصمت سعید نے ریمارکس بھی دیے کہ نیب ہمارے سامنے وفات پا گیا اور نیب کیا ایف ڈی آر بھی وفات پا گیا. اب جب یہ ادارے بھی حکومت کی لونڈی بن کر کام کریں گے تو پھر تو کسی کو کسی چیز کی امید نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے ہیں اور انسانی لاشیں جو ہیں ٹکڑوں میں کوڑوں کے ڈھیر سے برآمد ہو رہی ہیں. تو ہر طرف کا ہمیں اپنے معاشرے کا پہلو جو ہے وہ گلا سڑا جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ مبشر لقمان صاحب. آپ نے بہت ہی لوڈڈ آپ کا انٹرو تھا اور سوال ہے. کوشش کرتا ہوں جتنی اس بڑھاپے میں یادداشت ساتھ دے تو میں جواب دوں. آپ نے سعد رفیق کے بیان کا اور باقیوں کے بھی یہ جو اسی طرح کے جو ہیں ان کے یہ بنیادی طور پہ فیصلے سے پہلے یہ ہار کا اعلان ہے اور دھمکیاں جو دے رہے ہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو. باقی اگر کوئی رہ گیا ہے اس ملک کا قوالی کا احترام کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ٹمکانا کرتے ہیں، وارستون کو جان لینا چاہیے کہ یہ دھمکیاں نہیں ہیں چونکہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے. یہ تو بغیر دھمکیوں کے یلغار کر چکے ہیں سپریم کورٹ پہ اور یہ اس کی پوری طور پہ نفسیاتی اور آئی ایم شیور دوسری قسم کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. باقی جو آپ نے ان کا تعارف کرایا ہے تو بنیادی طور پہ نون لیگ کا تعارف ہوا ہے دو لفظوں میں، ایک کرپشن، دوسرا اداروں کی تباہی اور بربادی. ان دو کاموں کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جن چیزوں کا یہ کلیم کرتے ہیں بنیادی طور پہ ان میں سے پاکستان کا نیوکلیئر پاور بننا تو یہ تو چھوڑ دیں آپ، یہ ان میں سے کسی کا کام نہیں ہے. وہ ایک ادارہ ہے، وہی اس کا مائی باپ تھا، وہی اس کا والی وارث تھا، وہی اس کا مانیٹر تھا، وہی اس کا انچارج تھا، وہی اس کا باس تھا. کسی کا باپ نہیں روک سکتا تھا. سو چھوڑیں. باقی یہ رہ گئے موٹر ویز، تو موٹر ویز جتنی بڑی ویرانی پوری دنیا میں نہیں ہے. کانسیپٹ بیسیکلی یہ تھا کہ اکانومی کو جمپ سٹارٹ ملے گا، کک سٹارٹ ملے گا. یہ وہ میگا پروجیکٹس میگا کرپشن کے لیے کیے جاتے ہیں. سو کرپشن ہو گئی، اداروں کی تباہی کی. ایک مثال دے دے کہ میں تھک گیا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں عمران خان نے بھی غلط وعدہ کیا لوگوں سے. اس نے کہا تھا کہ میں اس کو بہت بڑی تعداد میں پبلش کرا کے اس رپورٹ کو عوام میں تقسیم کراؤں گا. میں نے وہ نعیم الحق صاحب کو یہاں تک کہا کہ مجھے دے دو، میرے سے گم گئی ہے، میرے سے بھی وہ کاپی مجھے دے دو، میں خود خرچ کر کے 2-4 لاکھ تقسیم کرا دیتا ہوں. وہ تھی عباس خان سابق آئی جی پنجاب کی رپورٹ، جنہوں نے ایز سٹنگ آئی جی کہا کہ ان لوگوں نے کرمنلز کو جو وانٹڈ تھے، پولیس کو وانٹڈ تھے، ان کو پولیس میں بھرتی کیا. وہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو رپورٹ ایک سٹنگ آئی جی کی. اچھا یہ تو ہے ان کا آخر پہ آپ نے ایک بات کی وہ مجھے بڑی عجیب اور مزہ خیز لگی ہے. یہ بہت سے ہمارے بھائی اور دوست اور کالیگز اس پہ ماتم کر چکے ہیں. میں 2-3 مختلف جگہوں پہ پچھلے دنوں ادر دین مائی اون پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں. میں حیران ہوں کیوں کرتے ہیں بات. آپ کم از کم آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ انسانی اعضاء کی توہین ہو رہی ہے، ان کو کوڑے میں، گندگی میں، گندی نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے. حیرت انگیز بات ہے مبشر لقمان صاحب. ہم عجیب و غریب چیزوں پہ ماتم کرتے ہیں جہاں زندہ انسانوں کی، جیتے جاگتے سانس لیتے انسانوں کی بے حرمتی، اہانت، تذلیل، توہین 3 شفٹوں میں ہوتی ہو اور 70 سال سے ہو رہی ہو. تو آپ مجھے میری زندگی میں تو ٹھڈے مارتے رہیں، آپ میری تذلیل کرتے رہیں، توہین کرتے رہیں. اس کے بعد مجھے کچھ ہوا جائے تو آپ کو کہیں، آپ کہیں کہ ہیں آئے یہ حسن بھائی کا ہاتھ کٹا ہوا کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں، بچے قبروں میں محفوظ نہیں، جہاں بندہ مارے آپ کو خالص دودھ نہیں ملتا. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. ایک برانڈ کے علاوہ انہوں نے کہا پورے ملک میں دودھ ہی فارغ ہے. اچھا جعلی دوائیں پنجاب گورنمنٹ کا ڈیفینیٹلی بہت اچھا. میرا تو ایجنڈا یہ 22 سال پرانا 3-4 ہیں. تعلیم، جعلی دوائیں اور خوراک میں ملاوٹ، بڑھتی ہوئی آبادی. میرے 5-4 ہی تو موضوعات ہیں. میں تو آئی کیپ ریپیٹنگ مائی سیلف. تو وہ بدماشوں کا ٹولہ باہر آ گیا.
بلیک میلرز باہر آ گئے. آپ یہ کہ بچھوؤں سے پوچھا کسی نے تم میں سردار کون, اس نے کہا جس کی دم پہ پاؤں رکھو. وجہ یہ کلچر اس بری طرح برباد کیوں ہوا ہے کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ ادارے کھا گئے ہیں. شریف گھر کا, کسی ڈیسنٹ پڑھے لکھے گھر کا بچہ سول سروس میں جانے پہ تھوکتا بھی نہیں آج, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا ان لوگوں کی ملازمتیں. اچھا کیوں ادارے برباد کیے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ادارے ہوتے کیا ہیں. جن کے گھر میں کبھی کوئی کانسٹیبل اور پٹواری ہی نہیں پیدا ہوا تھا, ان کو اگر آئی جی اپوائنٹ کرنے کا موقع ملے گا تو آبویسلی وہ ایک خاص طریقہ ہے جس کے تحت وہ چلیں گے. وہ ہر بندے کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہیں گے, ہر ایک کو اپنا ذاتی غلام دیکھنا چاہیں گے. معیار کیا ہوگا؟ وہ کردار نہیں ہوگا, معیار ذاتی وفاداری ہوگی, چاکری ہوگی, نوکری ہوگی. جو بندہ بے وقار ہوگا, جو بے توقیر ہوگا, جو بے عزتی اور ذلت اور چاکری برداشت کر سکتا ہوگا, وہ ظاہر ہے وہ نالائق بھی ہوگا, وہ بحیثیت انسان گھٹیا بھی ہوگا. چونکہ زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا, جس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں, اس کو کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں. لوگوں کی عزت, احترام, آبرو وہ آدمی کرتا ہے جسے یہ سارا کچھ اپنے لیے بھی درکار ہوتا ہے. وہ اس طرح کی یہ جوکرز اپنے گرد اکٹھے کرتے ہیں جو اشاروں پہ ناچتے ہیں. اور کمال کی بات ہے ان کے پرائڈ دیکھیں کیسے پنجاب سپیڈ ہو, کیا سپیڈ؟ محاورہ تو کچھ اور بتاتا ہے کہ جلدی کام شیطان کا. گیو ایوری تھنگ اٹس ڈیو. بچہ 9 مہینے کے بعد ہی ڈلیور ہو تو اچھا لگتا ہے, آپ کہیں بڑی پھرتی دکھائیے, وہ 7 ماہ ہوگا. آپ اس کی سرجری کر لو 6 مہینے کے بعد, زندہ تو شاید وہ نکل آئے, لیکن وہ پوری زندگی ایک ادھورا, نامکمل اور کمزور بچہ ہوگا. ایک مارا دھاڑی کا عالم شروع ہو جاتا ہے, جیسے تاتاریوں کی یہ لغار ہے. اب یہ اورنج بن رہی ہے, اورنج صحیح ہے غلط ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, بٹ دیر از نو پلاننگ. کوئی سر نہیں ہے, کوئی پیر نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اداروں کی تباہی اور باقی سارا کچھ جو اس وقت کورٹ میں ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا. تیاری کرنی چاہیے اس ملک کے عوام کو کہ اگر یہ پھر سے یہ الغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ عمران خان کے لیے بھی, یہ پوری پی ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے. انہوں نے پنگا لیا ہے. اب پچھلی دفعہ کی طرح, پچھلی بار کی طرح جب ججز کو جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا, وہ ایکشن ری پلے ہونے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اب فیصلہ مجھے نہیں پتا کیا آتا ہے دونوں صورتوں میں. اگر ان کے حق میں آیا تو سکون ہی سکون ہے, ورنہ. اور کمال کی بات دیکھیں آپ, کل تک وہ کہہ رہے تھے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, اب یہ کہہ رہے ہیں عوام کی عدالت میں جائیں گے. تو ان عدالتوں کو آسان قسطوں پہ فروخت کر دو, ایزی انسٹالمنٹس میں, آگے پیچھے کہیں ادھر ادھر چلا دو. پورے ملک کے ساسے بیچ رہے ہو, ان کا بھی آپشن کر دو. عوام کی عدالت, بھئی عوام کی عدالت کیا ہے؟ چوری چکاری کا کیس ہے. عوام اس میں کیا کریں گے؟ عوام کو تو نہ پاناما کے سپیلنگ آتے ہیں, نہ ان کو پتا ہے واردات کیا ہے. اور جس بندے کو اگلے وقت کی روٹی کا نہیں پتا نہیں کہ جی 29% یا اتنا, کوئی چند ہفتے پہلے somebody was telling me کو سروے ہوا, باقی تو ملک کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ پاناما ہے کیا. تو یہ کن کے پاس جائیں گے جی؟ مجھے یہ سمجھائیں, جن کو کیس کا ہی نہیں پتا. عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, ٹمکانا کرتے ہیں, جتنے ڈرامے کر چکے ہیں یہ, ان کی روشنی میں صبر سے, تحمل سے کام لیں. اعلیٰ ترین ججز ہیں, ویل ریپیوٹڈ لوگ ہیں, قابل احترام لوگ ہیں. ہیئرنگ ہوئی ہے, جو کچھ بھی ہے. ایک اور بڑا ان کا محاورہ رہا ہے پچھلے دنوں میں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. ان کو یہ نہیں پتا دودھ میں سوائے پانی کے ہوتا ہی کچھ نہیں. دودھ کا میجر انگریڈینٹ تو ہوتا ہی پانی ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی دادا صاحب موجود نہیں رہے, بیٹے کام نہیں کرتے, بیگم ہاؤس وائف ہیں, تو پھر ایک ہی بندہ رہتا ہے, تو کامن سینس کی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات. ان کا تو میرا خیال ہے ذکر ہی نہ کریں تو بلڈ پریشر برباد کرنے والا.